ویلکم بیک. آغاز میں آپ کو بتائیں عدالتی نظام 9 مئی کے منصوبہ ساز اور سہولت کاروں کو ڈھیل دے گا تو انتشار پھیلے گا. ذمہ داروں کو انجام تک نہیں پہنچایا تو فسطائیت مزید بڑھے گی. ڈی جی آئی ایس پی آر لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف کی میڈیا بریفنگ. کہا امن و امان صوبوں کی ذمہ داری ہے، فوج کی نہیں. سمجھ نہیں آتا ایک جماعت اپنی صوبائی حکومت کے خلاف کس چیز کا احتجاج کرا رہی ہے. 9 مئی کے بعد انتشاری ٹولے نے بیانیہ بنایا، جتھے کو گولی کیوں نہیں ماری، کیوں نہیں روکا. بنو واقعے کے بعد سوشل میڈیا پر دوسرے ملک کے بچوں کی تصویریں لگا کر پروپیگنڈا کیا گیا. 15 جولائی کو دہشت گردوں کا بنو کے اوپر کیمپ پہ حملہ، کچھ معصوم شہری بھی شہید. اگلے دن جو بنو کے ٹریڈرز تھے انہوں نے کہا کہ ہم نے امن مارچ کر، لیکن جب وہ امن مارچ ہوا کچھ مخصوص نیگیٹو جو عناصر ہیں انہوں نے وہاں پہ ریاست کے خلاف، فوج کے خلاف نعرے بازی، پتھراؤ کیا. اس میں کچھ مسلح لوگ پہلے سے شامل تھے. دے فائرڈ. ایک عارضی دیوار کی تعمیر بھی شروع ہو گئی تھی، اس کو بھی کرایا. جو سپلائی ڈیپو ہے اس کو لوٹا بھی. لا اینڈ آرڈر ہے، رائٹ کنٹرول ہے. یہ تو صوبائی حکومت کی انتظامیہ کی ذمہ داری، یہ فوج کی ذمہ داری تو نہیں. ایک سیاسی جماعت اپنی صوبائی حکومت کے خلاف کس چیز کا پروٹیسٹ کروائی جاتی؟ لگتے لوگوں میں فائرنگ کی جاتی تو کیا اتنی تسلی سے وہاں آٹے، گھی، بوریاں چوری کر رہے ہوتے؟ 9 مئی کے بعد ایک سیاسی گروہ نے، ایک انتشاری ٹولے نے پروپیگنڈا کرنا شروع کر دیا. فوج نے ان کو روکا کیوں نہیں؟ ان کو گولی مار دیتے. چونکہ انہوں نے گولی نہیں ماری اس کا مطلب ہے انہوں نے خود ان کو لے کے. جیسے یہ واقعہ ہوتا ہے سوشل میڈیا پہ ایک دم ہنگامہ کھڑا کر دیا جاتا ہے. فوج نے سیدھی نہتے لوگوں پہ گولیاں چلا دی. دوسرے ممالک کی بچوں کی تصویریں نکال کے لگائی جاتی کہ یہ دیکھیں جی بنو میں آج یہ بچے کو مار دیا گیا، گولی مار دی. جو آپ کا عدالتی نظام ہے، جو 9 مئی کے کرنے والے ہیں، سہولت کار ہیں، اس کے جو منصوبہ ساز ہیں، جب وہ ان کو ڈھیل دے گا، ان کو کیفر کردار پہ نہیں پہنچائیں تو ملک کے اندر انتشار، یہ فاشسزم ہے، یہ فسطائیت ہے، یہ مزید پھیلے گا. پی ٹی آئی رہنما پریس کانفرنس کر رہے ہیں. جس میں وہ مطلوب ہے یا اس ایف آئی آر میں ہمارے اور ساتھی مطلوب ہے، یہ سب کچھ صرف ایک پارٹی کو کمزور کرنے کے لیے کیا جا رہا ہے. اس سے ملک آگے نہیں جائے گا، اس سے ملک کا نقصان ہوگا. اس لیے ہم اس کی مذمت کرتے ہیں. اب میں دعوت کروں گا کہ عمر صاحب اس پہ تفصیل سے بات کریں. بہت شکریہ جی. جناب چیئرمین، بسم اللہ الرحمن الرحیم. سارے خواتین و حضرات، پاکستان میں سننے والوں کو ساروں کو خیبر پختونخوا ہاؤس اسلام آباد سے السلام علیکم. خواتین و حضرات، آج میرے چیئرمین اور میرے کولیگ بیرسٹر گور صاحب نے تفصیلاً آپ کو وہ سارے واقعات سنائے کہ جس کے ذریعے آج پاکستان تحریک انصاف کے سینٹرل آفس میں ریڈ ہوا. تفصیلاً انہوں نے بات کر دی. میں اپنی یہاں سے بات کا آغاز شروع کروں گا اور پھر ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب کا جو پریس کانفرنس تھی اس کے بارے میں بات کروں گا. جو ریڈ تھا اس کے حوالے سے میں بات کروں گا کہ ایفیڈیوٹ نشانہ تھا، ریڈ بہانہ تھا. اس وقت آغاز میں یہاں سے کروں گا کہ اس فارم 47 گورنمنٹ اور انٹیلیجنس ایجنسی ان کو یہ چیز بالکل ہی ہضم نہیں ہو رہی کہ سپریم کورٹ نے جو فیصلہ اپنا سنایا اس پہ ریزرو سیٹس کے حوالے سے مائنورٹیز کا اس میں کہ وہ پاکستان تحریک انصاف کو کیوں ملے. آئے دن آپ کبھی نواز شریف کی کانفرنس سنتے ہیں، کبھی مریم نواز کی، کبھی شہباز شریف کی، کبھی تارڑ کی سنتے ہیں، اور یہ بات ہوتی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کو کیوں یہ سیٹیں دی جا رہی ہیں. یہاں پہ بات ہم لوگ شروع کریں گے کہ میں اپنے عظیم قائد وزیر اعظم عمران خان صاحب کو کوٹ کروں گا. وہ ہمیشہ کیا بات کرتے ہیں خواتین حضرات؟ وزیر اعظم عمران خان صاحب بات کرتے ہیں کہ جس ملک میں آئین اور قانون کی بالادستی نہیں ہوگی، رول آف لا نہیں ہوگا، وہاں پہ آپ کی سرمایہ کاری نہیں ہوگی. جب سرمایہ کاری نہیں ہوگی آپ کا کاروبار نہیں چلے گا. آپ کا کاروبار نہیں چلے گا، ملک ترقی نہیں کرے گا. ملک ترقی نہیں کرے گا، وہاں پہ آپ کی بے روزگاری بڑھے گی. بے روزگاری بڑھے گی، جرائم بڑھیں گے، دہشت گردی بڑھے گی. روٹ کاز پہ جائیں، اصلی وجہ پہ جائیں، ادھر ادھر کی باتیں چھوڑ دیں. یہاں پہ آپ کو یہ بھی دلاتا چلوں کہ جس وقت پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کے خلاف ووٹ آف نو کانفیڈنس اور لنڈن پلان کا اجرا ہوا اور وہ شروع ہوا، معیشت کی گروتھ ریٹ 6% سے زیادہ تھی، اور یہ کوئی ہم نے نہیں ڈکلیئر کی، یہ آپ کی پی ڈی ایم گورنمنٹ اور اسحاق ڈال نے ڈکلیئر کی تھی. یہ بات اہم ہے یاد کرنے کی. اس کے فوراً اگلے سال آپ کی گروتھ ریٹ منفی میں چلی گئی.
اس سال دیکھ لیں نہ ہونے کے برابر. معیشت کے پرخچے اڑ گئے ان کی غلط پالیسیز کی وجہ سے. بات جب ہم لوگ کرتے ہیں آئین اور قانون کی خواتین و حضرات, تو اینٹی ٹیررسٹ کورٹس اور اینٹی ٹیررسٹ کے قوانین اور جو جتنے بھی سی آر پی سی کے قوانین ہیں, ہمیں جتنے یہاں پہ بیٹھے ہیں ہمارے خلاف انسداد دہشت گردی کی عدالتوں کے پرچے ہیں. آئے دن ہم لوگ جا رہے ہوتے ہیں عدالتوں میں. ہم محب وطن لوگ ہیں, ہمارے خلاف وہ کون سی اتھارٹی ہے جو کہ یہ پرچے دیتی ہے اور کہتی ہے کہ جی آپ محب وطن نہیں ہے؟ ہم سے بڑا پاکستان تحریک انصاف سے بڑا یا وزیر اعظم عمران خان سے بڑا کوئی بھی اور محب وطن پاکستانی نہیں ہے. کوئی اتھارٹی ہم لوگ نہیں مانتے کہ وہ ٹھپا لگا کے ریگولیٹری اتھارٹی آپ کی ملک کی وفاداریوں کے دیتے ہیں. پاکستان کی عوام نے پاکستان تحریک انصاف کو 3 کروڑ عوام نے پاکستان تحریک انصاف کو فارم 45 میں کامیاب کرایا اور ہماری 180 سیٹیں آئیں اور ہماری حکومت ریزرو سیٹس بنا کے 2/3 سے بھی زیادہ اکثریت سے بنتی تھی. ہم لوگ جب بات کرتے ہیں کہ جو ڈی جی آئی ایس پی آر نے بات کی کہ آپ انلیگل اسپیکٹرم کی بات کرتے ہیں, بڑا اچھا لفظ ہے, انگلش کی ڈکشنری میں اضافہ ہو رہا ہے کہ انلیگل اسپیکٹرم. آئیں پھر انلیگل اسپیکٹرم پہ بات کرتے ہیں. تو سب سے پہلے تو اپنے محسن نقوی جو آپ کا نگران وزیر اعلیٰ تھا, اس کے دور میں 450 ارب روپے کی جو گندم یہاں پہ خریدی گئی اور پھر پنجاب کے کاشتکاروں کی ریڑھ کی ہڈی توڑی گئی, ان سے ان کا خون پسینے کی کمائی جو ہے ان کا نوالا چھینا گیا ان کے منہ سے, اور گندم کسانوں سے نہیں خریدی گئی, باہر سے امپورٹ کی, اور اس کے بعد ابھی ایکسپورٹس کی تیاریاں ہو رہی ہیں. تو 450 ارب روپے کا وہ تو پہلے کمیشن بٹھائے نا, اس پہ انویسٹیگیٹ کریں. کاکڑ جو سابقہ وزیر اعظم تھا, نگران وزیر اعظم, اس کی اور حنیف عباسی کی سوشل میڈیا پہ کھٹ پٹ ہوئی. کاکڑ نے کہا کہ بلکہ حنیف عباسی نے اس کو یاد دلایا کہ آپ لوگوں نے گندم کی امپورٹ کی 450 ارب کی. تو کاکڑ نے اسے یاد دلایا, پھر میں اپنا جس وقت بات کروں گا فارم 45 کی, پھر آپ لوگ بھاگیں گے, پھر دوسرے لوگ اس میں پڑے اور اس کا رفع دفع کیا. اس کا بھی آپ کھولیں. پھر اس کے بعد پھر آپ بات کرتے ہیں پیٹرولیم کی سمگلنگ کی, گاڑیوں کی سمگلنگ کی, نان کسٹم پیڈ گاڑیوں کی. آپ بات کرتے ہیں سگریٹ کی, تمباکو کی سمگلنگ کی. بڑی اچھی بات. مجھے یہ بتایا جائے کہ پنجاب میں یا سندھ میں, پنجاب کے پٹواری وہاں پہ کھڑے ہیں کیا بارڈروں پہ, بلوچستان کے پی میں اور سندھ میں کیا پٹواری وہاں پہ کھڑے ہیں اپنی قلم دعاد لے کے اور اپنے رجسٹر لے کے بارڈروں کی حفاظت کے لیے؟ آپ اس چیز پہ آئیں, ہمیں بتائیں کہ یہ پیٹرولیم پروڈکٹس خواتین و حضرات سمگل کیسے ہو رہے ہیں, کیوں ہو رہے ہیں. 500 ارب روپے کی آپ کا پیٹرول جو ہے وہ ایران سے سمگل ہو کے پاکستان آتا ہے. کوئی رات کو کوئی مخلوق سے پاکستان لاتی ہے. ایک ٹرک پہ جو ہے وہ تقریباً 30 سے 35 لاکھ روپے دیا جاتا ہے. اس پہ پہلے آئیں, اس کو ٹارگٹ کریں, ان لوگوں کو ٹارگٹ کریں. وہ وسائل تو نہ اسد کیسر صاحب کے پاس ہیں, نہ بیرسٹر غور صاحب کے پاس ہیں, نہ خالد خورشید صاحب یا شعیب شاہین یا میرے پاس, شعیب شاہین صاحب یا میرے پاس تو نہیں ہے. وہ جن لوگوں کے پاس ہیں وہ ٹارگٹ کریں, ایجنسیز ان لوگوں کو ٹارگٹ کریں. اس کے بعد میں یہاں پہ یہ بھی بات کرتا چلوں کہ ڈی جی آئی ایس پی آر کو آرٹیکل 7 میں ہر بار قومی اسمبلی میں بحیثیت لیڈر آف دی اپوزیشن میں نے کافی بار پڑھا ہے, میں ایک بار پھر پڑھ کے آپ کو سنا دیتا ہوں. مجھے یاد ہے آرٹیکل 7 ریاست کی تشریح کرتا ہے. ریاست ہوتی کیا چیز ہے؟ ریاست ہوتی ہے آپ کی وفاقی حکومت, آپ کی مجلس شورا سینٹ نیشنل اسمبلی, آپ کی صوبائی حکومت, آپ کی صوبائی اسمبلی, آپ کا ٹی ایم تحصیل میونسپل ایڈمنسٹریشن آپ کی ریاست ہے جو کہ ٹیکس عائد کر سکتا ہے. آپ کی سیکیورٹی ایجنسیز, انٹیلیجنس ایجنسیز, آپ کی پولیس, آپ کی مسلح افواج, یہ آپ کے ٹولز ہیں, یعنی کہ اوزار ہیں ریاست کے. انہوں نے جو ریاست نے کہنا ہوتا ہے وہ کرتے ہیں. اور آج کی جو ڈی جی آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس تھی خواتین و حضرات, میں آپ کو واضح طور پہ بات کرتا ہوں کہ اس کو قانون میں کہتے ہیں انڈائٹمنٹ. یہ سویلین حکومت جو فارم 47 کی حکومت ہے,
یہ اس کے خلاف، اس کی نااہلی کے خلاف پریس کانفرنس تھی کہ یہ ڈیلیور نہیں کر پا رہے ہیں، یہ ان کے ہاتھ میں ہے نہیں چیزیں. لہذا سویلین گورنمنٹ کو بھی ذرا ہوش کے ناخن لینے چاہیے کہ ان کی یہ پریس کانفرنس یا ضروری کرنی تھی تو وہ آپ کا تارڑ کر لیتا یا ایکس وائی زیڈ کوئی وہاں پہ اٹھ کے کر لیتے. اور ڈی جی آئی ایس پی آر کو معذرت کے ساتھ یہ پریس کانفرنس اس کی بنتی نہیں تھی. وہ ریاست کا ایک ٹول ہے، ایک اوزار ہے، ریاست نہیں ہے. اس کے ساتھ ساتھ یہاں پہ میں یہ بھی کہتا چلوں، ڈی جی آئی ایس پی آر نے کہا جناب کہ قوانین بننے چاہیے، قوانین ہونے چاہیے. بالکل، جو ہمارے پاس اس وقت قوانین ہیں، جو انسداد دہشت گردی کے قوانین ہیں، بہت سارے قوانین ہیں، اس پہ تو میں نے پہلے بتا دیا، اس کو ویپنائز کیا جا رہا ہے پاکستان تحریک انصاف کے خلاف. جو شخص بات کرتا ہے، آج جو انہوں نے ڈیجیٹل ٹیررزم کے بارے میں بات کی ہے اور کہا کہ جی لوگ جو غلط بیانی کرتے ہیں یا نیریٹو بناتے ہیں، کیا ابھی ہم لوگ جب سوال کرتے ہیں کہ ہمارے اوپر یہ قوانین غلط طور پہ استعمال ہو رہے ہیں، کیا یہ بھی ڈیجیٹل ٹیررزم ہے؟ ابھی ہم لوگ کیا یہ حق بھی کھو جائیں کہ ہمارے جو میڈیا کے ساتھی یہاں پہ بیٹھے ہیں، جو آپ سارے کیمرامین اور سارے کے سارے آپ کے ساتھی رپورٹرز بیٹھے ہیں، آپ بات کریں گے، سوال پوچھیں گے تو آپ بھی ڈیجیٹل ٹیررسٹ ہیں؟ یہ نہیں ہو سکتا. اور جو مثال دی ہے ماشاءاللہ، انہوں نے مثال کون سے ملکوں کی دی ہے؟ کوئی وہ یورپین ممالک کی دیتے، کوئی وہاں جہاں پہ وہ جمہوریت ہے وہاں کی دیتے. مثال کس کی دیتے ہیں؟ عراق کی مثال دیتے ہیں، سیریا کی مثال دیتے ہیں، آپ کی لیبیا کی، جہاں پہ تو ڈکٹیٹرشپس تھیں. وہ ملک ٹوٹے اسی لیے کہ وہاں پہ اظہار رائے کی آزادی نہیں تھی، سوسائٹی ڈپریسڈ تھی. یا وہ رول ماڈل ہے تو پھر تو حالات ٹھیک نہیں ہوں گے بدقسمتی سے پاکستان کے. یہاں پہ خواتین و حضرات میں یہ بھی کہتا چلوں کہ یہ پاکستان مسلم لیگ نون کی جو آپ سمجھیں فیلئر ہے، اس نے آئی ایس پی آر کو دھکیلا کہ وہ سامنے آ کے یہ پریس کانفرنس کریں، جس طرح میں نے ابھی ذکر کیا. یہاں پہ اس کی بھی میں بات کرتا چلوں کہ ڈی جی آئی ایس پی آر نے بحیثیت اسپوکسمین آف دی آرمڈ فورسز اس نے بات کم کی، اور اس نے پاکستان کے وزیر خزانہ کے حوالے سے زیادہ بات کی. اس کا بنتا نہیں تھا کہ وہ معیشت کے بارے میں یہ ساری بات چیت کرتا. وہ آپ اورنگزیب خان فائنانس منسٹر پہ چھوڑتے یا پنجاب یا کسی اور فائنانس منسٹر پہ بات چھوڑتے. یہاں پہ ایک اور چیز ڈی جی آئی ایس پی آر نے بات کی کہ آپ کے اس انلیگل سپیکٹرم میں بے نامی اکاؤنٹس کے بارے میں بات کی، ان چیزوں کے بارے میں بات کی. تو آپ کا وزیر اعظم شہباز شریف فارم 47 کا، اس سے جا کے پوچھے نا کہ بھائی جان وہ مقصود چپڑاسی تھا، اور کون تھا جی؟ 2-3 اور بھی ایسے لوگ تھے جو فوت بھی ہو گئے، اس دنیا سے چلے گئے. تو وہ پاپڑ والا پتہ نہیں کون تھا، وہ فالودے والا، پاپڑ والا، پلانے والا، وہ سارے اس دنیا سے چلے بھی گئے. تو پہلے آغاز تو ادھر سے جائے نا. پرائم منسٹر ہاؤس کا ایڈریس تو فلانوں کو پتہ ہے، جا کے پوچھیں، کوشچنر ادھر سامنے سوال نامہ رکھیں اور کہیں کہ جی بے نامی اکاؤنٹس کا آپ ہمیں حساب دیں. جو وہ ایان صاحبہ تھیں جو فرنٹ کرتی تھی، اس پہ نام آصف علی زرداری کا آتا تھا. فارم 47 کے آپ کا جو صدر ہے، اس کے لیے جو پیسہ ملک سے باہر جا رہا تھا وہ کیا تھا؟ یہ کس کو وہ کس کی آنکھوں میں مٹی جھول رہے ہیں؟ یہاں پہ ہم لوگ بات کرتے ہیں جناب لینڈ مافیا کی، انہوں نے بات کی. تو ابھی میں اخبار میں پڑھ رہا تھا کہ جنرل باجوہ صاحب کے سمدھی ہیں، میرا خیال ان کا مٹھو ان کا کوئی نام آتا ہے، اس سے صابر مٹھو، اس سے بات پوچھے نا، اس کے سامنے سوال نامہ رکھے کہ بھائی جان یہ اربوں روپے کی پراپرٹیز آپ کی آ رہی ہیں تو کدھر سے آ رہی ہیں؟ آغاز کریں نا گھر سے، ہم آپ کے ساتھ دیتے ہیں، بے فکر ہیں. پاکستان تحریک انصاف، وزیر اعظم عمران خان صاحب نے ہمیشہ کہا ہے ہم لوگ صف اول میں ہوں گے کرپشن کے خلاف. بسم اللہ کریں. پھر آپ جناب والا جس وقت نارکو یعنی کہ منشیات کے حوالے سے اسمگلنگ کے بارے میں بات کرتے ہیں، بالکل صحیح بات ہے، منشیات کی اسمگلنگ پاکستان میں عروج پہ جاری ہے. کون کر رہا ہے؟ ان لوگوں کو سامنے لائیں، ان کو پکڑیں، ڈی جی اے این ایف کو کہیں کہ سامنے لائیں. آپ یہ ساری چیزیں جب تک نہیں کریں گے کام نہیں ہوگا. آپ کا فوکس ہوا ہے، ہمارا ساتھی ہے مراد سعید صاحب رپورٹس ہیں. کیونکہ اس نے یہ ہمت کی کہ اس نے پوائنٹ آؤٹ کیا کہ ملکنڈ کے ایریا میں کئی لوگ آ رہے ہیں، دہشت گردی کو فروغ دے رہے ہیں،
اس شخص نے, اس نوجوان نے جسارت کی, اس نے کہا جی جنوبی اضلاع سے یہ نیکسٹ ٹارگٹ ہوگا. اس کے خلاف کیا ہوا؟ ریاست کو تو سب سے پہلے ان سے معافی مانگنی چاہیے, اور ریاست سے مراد میرا ریاست کے اوزار نہیں, جو آپ کی حکومت ہے وہ بھی, اور ساری کی ساری ریاست. پھر اس سے معافی مانگے کہ جی آپ صحیح کہتے تھے, اور اس کے خلاف جو کیسز جھوٹے بنے ہوئے وہ ختم ہونے چاہیے. اس کے ساتھ ساتھ جناب خواتین و حضرات, یہاں پہ یہ میں بات کروں کہ ڈی جی ایس پی آر نے کہا جناب کہ یہ ساری چیزیں انلیگل اسپیکٹرم, یہ اس لیے زیادہ ہوا, اسمگلنگ منشیات کی, پیٹرولیم پروڈکٹس کی, تمباکو کی, آپ کے نان کسٹم پیڈ وہیکلز کی, گاڑیوں کی اسمگلنگ اس لیے ہوئی کیونکہ حکومت نے امپورٹس روکی, اس کو کرٹیل کیا. آپ کی یادداشت کے لیے ذرا انٹرنیٹ کھول کے دیکھ لیں کہ یہ ریسٹرکشنز یا رکاوٹیں کس نے لگائی تھی؟ یہ اسحاق نے لگائی تھی جب پی ڈی ایم 1 کی حکومت آئی تھی, اور اس کے بعد آپ کا جو یہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ آئی تھی اس نے لگائی تھی, اس نے کنٹینیو کی ہیں, آج تک وہ جاری ہے. اور میں نے اپنے بجٹ سپیچ میں بھی اس کے بارے میں ذکر کیا. تو پھر ذمہ دار کون ہوا؟ اس کو جا کے پکڑیں. وہ تو آپ کے اپنے حکمران ادھر بیٹھے ہوئے ہیں, تو ان سے جا کے پوچھ گچھ کریں. اہم بات یہ ہے, آخری 2-4 پوائنٹس لے کے پھر ہم لوگ سوال جواب پہ آتے ہیں. نیکٹا کے بارے میں بات چیت کی, بڑی اچھی بات ہے. نیکٹا بنا تھا 2008 میں, 8 کے بعد شروع ہوا اس کے اوپر, پھر انیکٹ ہوا, پھر قانون سازی ہوئی وغیرہ وغیرہ, رپورٹس آئیں. تقریباً آپ کے 13 اور تقریباً یہ 15-16 سال سے زیادہ ہے. تو 2.5-3 سال تو پی ٹی آئی کی حکومت تھی مرکز میں اور 2 صوبوں میں. ہم لوگ یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ 3 سال کو علیحدہ کر کے آپ یہ, اور ان 3 سالوں میں دیکھیں کہ دہشت گردی کم ہوئی یا زیادہ ہوئی, اور اس کو ہم لوگ ڈنکے کی چوٹ پہ بات کریں گے کہ دہشت گردی اس دور میں وزیر اعظم عمران خان صاحب کے ٹائم پہ کم ہوئی, زیادہ ہوئی تو کس کے دور میں ہوئی, اس کو پھر سامنے لائیں. یہ ہائبرڈ نظام اور یہ چیزیں نہیں چل سکتی. اس کے ساتھ ساتھ آپ بات کرتے ہیں کہ یہ نیکٹا اور ایف اے ٹی ایف جو بنا تھا, یہ نیکٹا بنا کس طرح تھا, اور اس کو عملی جامہ ایف اے ٹی ایف کی وجہ سے پہنایا گیا تھا. یہاں پہ خواتین و حضرات میں آپ سے یہ بھی کہتا چلوں کہ جو ہمارے وزیر اعلیٰ علی امین خان گنڈاپور صاحب نے بڑی اچھی سٹیٹمنٹ دی ہے کل, اور انہوں نے کہا ہے کہ جو لوگ ریاست کا نام لے کے کور لیتے ہیں ان کو ایکسپوز کریں, ان کو سامنے آنا چاہیے. جو بنو کا حادثہ ہوا, ہمارے لوگ بھی گئے, ہماری ساتھی بھی وہاں پہ گئے مرہم رکھنے کے لیے. ہم نے کیا بات کی؟ ہم نے یہی بات کی کہ اس انسیڈنٹ کا ایک انڈیپینڈنٹ جوڈیشل کمیشن ہونا چاہیے, جو ابھی بن رہا ہے انشاءاللہ. انکوائری کریں, صحیح طریقے سے کریں. آپ یہ نہیں کہہ سکتے ہیں جس طرح کہ میرے چیئرمین اور ساتھی جناب بیرسٹر گوہر صاحب نے کہا کہ ایک سیاسی پارٹی کو آپ ٹارگٹ کرنا چاہیں, کیونکہ آپ اور یہ مسلم لیگ نون اور یہ لوگ اس سیاسی پارٹی کو, پاکستان تحریک انصاف کو فیلڈ میں وہ کچھ کر نہیں سکتے ہیں, تو لہٰذا یہ انہوں نے اوزار بنائے, یہ ٹولز کے ساتھ آپ اس کو, یہ غلط قوانین کے ساتھ اس کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں. میں خواتین و حضرات آخر میں آخری ایک چیز بات کر کے پھر ہم لوگ کوشچن آنسر کا شروع کرتے ہیں. رؤوف حسن صاحب عمر رسیدہ شخص ہیں, بڑی عمر کے شخص ہیں, جس طرح بتایا کہ کینسر پیشنٹ ہیں. رؤوف حسن صاحب کے ساتھ احمد جنجوعہ صاحب, آپ کے رضوان احمد صاحب, آپ کے جناب والا غلام شبیر صاحب, آپ کے عطاء الرحمان صاحب, آپ کے فرید ملک صاحب, آپ کے مدثر چودھری صاحب, اور آپ کے ملک نعمان احمد صاحب, آپ کے جناب فیضان ملک صاحب, اور آپ کے جناب نسیم کیڑا صاحب, آپ کے پروفیسر مظہر صاحب, اور خالد محمود گجر صاحب. یہ وہ انفورس ڈسپیئرڈ پرسنز ہیں جن کو رات کے اندھیرے میں غائب کیا جاتا ہے. ہم لوگ بات کرتے ہیں کہ جی اور قوانین ہونے چاہیے. او بھائی, جو قوانین ہیں, جو آئین اور قانون کے سلسلہ ہے, اس پہ تو عمل درآمد کرے نا. آپ کے جس وقت آپ کے 6 ججز اسلام آباد ہائی کورٹ کے ایک تحریری خط بھیجتے ہیں سپریم جوڈیشل کاؤنسل کو,
آپ کے سرگودا کے اینٹی انسداد دہشت گردی کے کورٹ عدالت کے جج ایک تحریری خط بھیجتے ہیں اور کہتے ہیں کہ انٹیلیجنس ایجنٹس نے اٹھایا. ابھی میں انٹیلیجنس شروع ہو جائے گی, وہ آپ سینسر کرنا شروع ہو جائیں گے. یہ تو ہماری آزادی ہے پریس کی, یہ حال ہے ہماری. تو وہ پریس کانفرنس سینسر ہونے سے میں اس لیے نام ابھی نہیں لیتا, ورنہ فلور آف ہاؤس پہ باقی جگہوں پہ میں کھلا لیتا ہوں. سو لہٰذا مجھے یہ بتائیں کہ جہاں پہ آپ بات بھی نہیں کر سکتے ہیں, آپ کی بات کرنے پہ قطعاً, آپ کی سوچ پہ قطعاً, آپ کا رول ماڈل غیر جمہوری ممالک اور غیر جمہوری حکومتیں, آپ کیسے مقابلہ کریں گے؟ اور آپ کے اپنے جو حکمران ہیں وہی سب سے بڑے چور اور ڈکیت بیٹھے ہوئے ہیں, اور آپ ان کی حفاظت, ان کو تحفظ دے رہے ہیں. تو لہذا خدارا یہ چیزیں نہ کریں. اور یہاں پہ جب ایسے ادارے جب اٹھ کے تو ان لوگوں کا ڈیفنس میں بات کرتے ہیں, شوگر کوٹڈ الفاظ میں بات کرتے ہیں, مسلم لیگ نون کو ڈیفینڈ کرتے ہیں, پیپلز پارٹی کو ڈیفینڈ کرتے ہیں, ان پارٹیوں کو ڈیفینڈ کرتے ہیں. خواتین و ذات وہ بات عوام کے دل, عوام جو ہے وہ اس کو اپریشیٹ نہیں کرتی, اس کو کوئی داد نہیں دیتی. بہت شکریہ آپ کا, میں نے یہ باتیں کرنی تھی. اوور ٹو بیرسٹر غور صاحب. جناب جی اسپیکر صاحب بات کر لیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بس میں عمر ایوب صاحب کی طرح بہت لمبی بات نہیں کرتا, مختصر. واپس آئیں گے ایک بریک کے بعد, ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. خبر دیں گے آپ کو. ترجمان وزارت داخلہ کا بیان سامنے آیا ہے جس کے مطابق رؤوف حسن اور احمد وقاص جنجوعہ ریاست مخالف الزام میں گرفتار کیے گئے ہیں. اسلام آباد پولیس اور ایف آئی اے ٹیم کا پی ٹی آئی کے ڈیجیٹل میڈیا ونگ پر چھاپا. ابتدائی تفتیش اور ڈیجیٹل مواد کی روشنی میں چھاپا مارا گیا. پی ٹی آئی ریاست مخالف پروپیگنڈے میں ملوث ہے. واقعے کی تحقیقات کے لیے جے آئی ٹی تشکیل دی جا رہی ہے. اب تک کے لیے اتنا ہی. دیکھتے رہیے ARY نیوز.